من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا، ہم انسانوں کو اور دنیا میں نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی تمام مخلوقات، ذرہ ذرہ، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کی تخلیق کرنے والا اور ہر چیز کو وجود بخشنے والا جو ذات ہے وہ تنہا ہماری تمام تعریفوں کی حقدار ہے. ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل پر وہی رب ذوالجلال ہمارے شکریہ کا مستحق ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر طریقے سے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے دل اور اپنے کردار، اپنی تہذیب، اپنے آداب سے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن پر درود و سلام کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں ایک حکم ہے مسلمانوں کو، وہیں پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ان کی امت پر کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب پر اور اس کے فرشتے ملائکہ نبی علیہ السلام پر صلاۃ والسلام کہتے ہیں. لہذا مسلمانوں، تم بھی نبی علیہ السلام پر صلاۃ والسلام کہا کرو، جس کی فضیلت میں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بھی وارد ہے کہ جو میرے اوپر ایک بار صلاۃ کہے گا، من صلی علیہ مرتن، جو میرے اوپر ایک بار صلاۃ والسلام کہے گا، اللہ عز و جل اس کے اوپر اس کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ صلاۃ والسلام کہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تلاوت کی ہے، سورہ کہف کی، وہ سورہ کہف جس کو ہر جمعہ نبی علیہ السلام اہتمام کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ جب جمعہ کا دن ہو تو خاص کر کے قرآن اٹھاؤ اور خاص کر سورہ کہف کی تلاوت کرو. اس سورہ کہف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا معنی واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، ان لوگوں کو آپ اپنا دوست بنائیں جو لوگ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو لوگ اپنے پالنہار کو، اپنے پروردگار کو
رب کو صبح بھی پکارتے ہیں اور شام میں بھی پکارتے ہیں۔ صبح و شام ان کی زندگی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ ولا تعد عیناک، اور اپنی نگاہیں ان سے مت پھیرنا، اپنی نگاہیں ان اللہ کے بندوں سے مت ہٹانا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت چاہتے ہوئے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ کے ان نیک بندوں سے اپنی نگاہوں کو مت ہٹانا اور ان سے اپنا تعلق مت توڑنا۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور ایسے لوگوں کی باتیں مت ماننا، ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آنا۔ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنے دین سے اور اپنی شکر گزاری سے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنا گھر سجانا ہے، جس کی اپنی زندگی کا مقصد دنیا کے نگاہوں میں تعلیم یافتہ ہو جانا ہے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے مت پڑنا، اس کی باتوں میں مت آنا۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور جو صرف اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی باتیں مت ماننا۔ وکان امرہ فرطا، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہو، جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہو، جہالت میں، گالی گلوچ میں، جھگڑے فسادات میں، فتنہ برپا کرنے میں، اور اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا نہ ہو، ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے حاضرین، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ سورہ کہف کی آیت جب نبی علیہ السلام کو، جو کہ جن کی زندگی میں گمراہی کا آنا ناممکن ہے، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا آنا ناممکن ہے، کہ اگر وہ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کی زندگی میں نافرمانی آ جائے گی رب کی، ایسا نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچنا یہ ناممکن ہے اور ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ کریں، اور اچھے لوگ کون ہیں؟ جو صبح و شام رب ذوالجلال کو یاد کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو بتائیے ہم اور آپ جس کی زندگی میں قدم قدم پر گمراہیاں ہیں، ہم اور آپ جس کی قدم قدم پر نافرمانیاں ہیں، جس کی زندگی میں لمحہ بلمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتیں ہیں در بدر، وہ اگر ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جن کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر گزرتی ہے، تو بتائیے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں جو چھوٹی موٹی رہی صحیح نیکیاں ہیں، کیا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ نیکیاں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ جو ہمارے قدم قدم پر گمراہیاں ہمارے پاس ہیں، وہ گمراہیاں مزید اور اس میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ اور اس پر اضافہ اس طریقے سے بھی ہو جائے گا کہ جب ہم اس کی باتیں ماننے لگ جائیں گے، جس کا دل رب ذوالجلال کی اطاعت سے غافل ہو۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو ایسے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، ایسے لوگوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے، اور ایسے گھروں میں اپنی بیٹیاں اور اپنے بچوں کو بیاہنا چاہیے جس کے گھر میں صبح و شام رب ذوالجلال کا ذکر ہوتا ہو، جس کے گھر میں، جس کی زندگی میں رب ذوالجلال کی اطاعت، فرما برداری، عبادت سے غافل نہ رہا جاتا ہو۔ ایسے گھر والوں سے، ایسے انسانوں سے، ایسے اللہ کے بندوں سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے انسانوں اور خصوصی طور پر اے ایمان لانے والے لوگوں، کونو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت، یہی تمہیں جینے کا سلیقہ سکھا سکتی ہے، یہی تمہیں دنیا کے جھمیلوں سے تمہیں آزاد رکھ سکتی ہے، اور یہی چیزیں تمہیں
فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، وکونوا مع صادقین، اور دنیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے جہاں اللہ کا تقوی تمہارے لیے کام آئے گا، وہیں پر سچے لوگوں کی صحبت تمہارے کام آئے گی۔ سچے لوگوں کی صحبت، سچائی اور سچ بولنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو گے، تعلق جوڑو گے، رشتہ استوار رکھو گے، شادی بیاہ میں بھی اسی چیز کا خیال رکھو گے، سچائی کا، حق پرستی کا، تو یہ چیز بھی تمہیں دنیا کے اندر بھی نجات دے گی اور آخرت کے اندر بھی نجات دے گی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اللہ سے نہیں ڈر کر جیو گے اور اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھو بیٹھو گے، سچے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑو گے، تو دنیا میں تو تمہیں پچھتانا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بروں کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور رب ذوالجلال کے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ آخرت میں بھی اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے روز دنیا میں جو دوست تھے، دنیا میں جو تعلق جوڑا تھا ایک دوسرے سے لوگوں نے، یہ قیامت کے روز آپس میں دشمن بن جائیں گے، آپس میں یہ دشمن ہوں گے قیامت کے روز، الا المتقین، سوائے جن کی دوستی اللہ سے ڈر کے وجہ سے ہوتی ہو، یا اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہو، جن کی دوستی یا اللہ کے دین کی وجہ سے محبت ہوتی ہو۔ جو توحید والا ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی اتباع والا ہوتا ہے، اگر ہماری محبت کسی انسان سے صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ سنت کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے ناموں میں، اس کے صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، ہماری دوستی اگر کسی کے ساتھ اس وجہ سے ہے تو ہم قیامت میں بھی دوست رہیں گے۔ ہمارا کوئی تعلق آپ سے ہو نہ ہو، رشتے کے لحاظ سے، خون کے لحاظ سے ہمارا دور دور سے کوئی واسطہ ہو نہ ہو آپ سے، لیکن اگر اس چھوٹے سے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے، آپ کے لیے اگر جگہ ہے صرف اس بنیاد پر کہ توحید آپ کے پاس ہے، اللہ کی وحدانیت خالص پیور آپ کے پاس ہے، شرک نہیں ہے آپ کی زندگی میں، نبی علیہ السلام کی اتباع کما حقہ ہے، جیسے رب چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے پیغمبر کی اتباع کی جائے، ویسی اتباع ہمارے اور آپ کے اندر ہے۔ میرے چھوٹے سے دل میں اگر یہی دو بنیاد ہے، دو وجہ ہے، اس کے دین کی وجہ ہے، تو آج بھی ہم دوست ہیں اور کل قیامت کے دن بھی ہم انشاءاللہ دوست ہیں گے، یہ آیت کہتی ہے۔ لیکن اگر ہماری اور آپ کی دوستی اللہ کے تقوی کی بنیاد پر نہ ہو، ہمارا اور آپ کا تعلق نبی علیہ السلام کی اتباع سنت کی بنیاد پر نہ ہو، صحابہ کرام کے ایمان کی بنیاد پر نہ ہو، قرآن کی بنیاد پر نہ ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث کی بنیاد پر نہ ہو، سچائی کی بنیاد پر نہ ہو، تو پھر آج ہم اس دوست کے لیے کٹ بھی جائیں، مر بھی جائیں کہ میرا دوست ہے، میرے دوست کو کیسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے، یہ کٹ جانا، مر جانا بھی ایسے دوست کے لیے بیکار ہے، کل قیامت کے دن کوئی فائدہ یہ دوستی نہیں پہنچائے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین، لہذا مسلمانوں ایسے لوگوں کو دوست بناؤ کہ جو تمہاری موت پر آنسو بہائے اور تمہارے مرنے کے بعد اس دنیا میں بھی تمہیں فائدہ پہنچائے، نماز پڑھے تو آنسو بہے، دعا کرے، الہ العالمین میرا دوست تھا، بڑا عبادت گزار تھا، نیکیات اس کے اندر تھی، توحید اس کے اندر تھی، نبی علیہ السلام سے جیسے کما حق محبت ہونی چاہیے ویسی محبت تھی، صحابہ کرام جس طریقے سے زندگی گزارا انہوں نے اسی طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتا تھا میرا دوست، اور ہمیشہ مجھے صحیح راستے کی رہنمائی کرتا تھا میری۔ الہ العالمین اس کی مغفرت فرما، اس کے گناہوں کو بخش دے، اپنی رحمت اس کو عطا کر، اس کے قبر کو جنت کا، اس کے قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھول دے اس کے لیے۔ یہ دنیا میں بھی یہ دوست فائدہ پہنچائے گا، اور آخرت میں رب نے یہ فرمان جاری ہی کر دیا ہے کہ الا المتقین، دوست ہو جائے گا وہ شخص جو تقوی کی بنیاد پر دوست بنا ہوگا، اللہ کی محبت کی بنیاد پر دوست بنا ہوگا۔ لہذا دوستی کرو تقوی کی بنیاد پر، دوستی کرو اللہ کی توحید کی بنیاد پر، دوستی کرو جس کے اندر جتنا اسلام ہو، جتنا دین ہو، اور جتنی شریفانہ زندگی جس کی ہو، جتنی تہذیب جس کے اندر ہو، جتنا کیریکٹر جس کے اندر جتنا زیادہ ہو،
اسے اس کے کیریکٹر کی بنیاد پر، اسے اس کے دین کی بنیاد پر، اسے اس کے اخلاق کی بنیاد پر، اسے اس کی شریفانہ زندگی کی بنیاد پر دوستی کرو، اللہ کے تقوی کی بنیاد پر دوستی کرو، دنیا میں بھی فائدہ مند رہو گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا اس دوستی کا۔ اس کی مثال بڑی اچھی مثال دی ہے کہ کیسے فائدہ اور نقصان اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میرا دوست مجھے نہیں بگاڑ پائے گا، میرا دوست میرے دل کو خراب نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثال دی سمجھانے کے لیے، کیا کہا کہ انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھے لوگوں کی مثال، اچھے دوستوں کی مثال اور برے دوستوں کی مثال، جس کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال، عطر فروش کی سی ہے اور لوہار کی سی ہے جو بھٹی میں آگ جلائے ہوئے ہوتا ہے، ان دونوں کی سی ہے۔ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی ہے۔ عطر فروش سے دوستی کرو گے یا تو تم خریدو گے تو عطر ہی خریدو گے، خوشبو کی چیز خریدو گے، یا تو وہ تمہیں ہدیہ دے دے گا، گفٹ دے دے گا، تحفہ دے دے گا۔ نہیں خریدو گے، وہ تحفہ بھی نہ دے تو اس کے پاس رہو گے تو خوشبو ملے گی ہی ملے گی، خوشبو ملے گی۔ یہ اچھے دوست اور اچھے ساتھی کی مثال ہے، اور اچھے رشتہ دار کی بھی یہی مثال ہے۔ والجلیس السوء، اور برے ساتھی کی مثال، گنڈا گردی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال، ماں بہن بیٹیوں کی عزت نہ کرنے والوں کے بیٹھنے کے ساتھ اس کی مثال، کسی جو ہے لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی مثال، جو جوا کھیلتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی مثال، اور جو کسی بھی چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں ان کی مثال اللہ کے رسول علیہ السلام بتائی کہ کحامل کنافخ الکیر، بھٹی جلانے والے کی جیسی ہے۔ بھٹی جلانے والا ہے وہ شخص جو شراب پیتا ہو، جو زنا کرتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو۔ اس کے پاس بیٹھو گے، اس کے پاس کھڑے ہوگے، یا تو تمہارا کپڑا جلے گا، نقصان ہے، یا تو جو ہے تمہیں تکلیف دہ تمہاری سانسیں پھولنے لگیں گی اس کے دھوئیں کی وجہ سے۔ ہر حال میں تمہیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا، خسارہ ہی خسارہ۔ یہ دنیا کے اندر رب ذوالجلال کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ تو آخرت میں کتنا نقصان ایسی دوستی کی بنیاد پر ہمیں اٹھانا پڑے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر ذرا بھی حکمت ہے تو غلط دوستوں کو اور غلط دوستیوں کو آج سے درکنار کر دیں۔ یہ دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گا اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گا۔ سیب کی پیٹی ہوتی ہے، ایک سیب سڑا ہوا ہوتا ہے، کچھ دن تک وہ رہتا ہے وہ پیٹی میں، سارے سیب کے ساتھ سارے سیب کو سڑا ڈالتا ہے، بدلے میں خریدنے والے کو جس نے نکالا نہیں ہے سڑے ہوئے سیب کو وہاں سے، سارے پیٹی کا نقصان اس غریب ٹھیلے والے کو، اس غریب پھل والے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو بتائیے ہم غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں تو بڑا پاک باز ہوں، میں بہت دیندار ہوں، میرا معاملہ بہت اچھا ہے، مجھے کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ یہ دعویٰ اور یہ جملہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو انسان پچھتائے گا۔ انسان پچھتائے گا جو دوستی اس نے دنیا میں کی ہے اور جس دوستی کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا، اس کی وجہ سے پچھتائے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ ظالم جو ہوگا، ظالم دنیا میں، آج ہم ظالم کس کو کہتے ہیں؟ حکمران ظالم ہیں، حاکم ظالم ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ کیوں ظالم ہوئے؟ ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا جو کام تھا وہ آپ کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا جو کام تھا، جو رب نے ہمیں حکم دیا وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کس کو کہہ رہا ہے؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ۔ کل قیامت کے دن ظالم آئے گا اور اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا کر کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام والا راستہ اپنایا ہوتا، پیغمبر کا راستہ چلا ہوتا اور پیغمبر کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں کو اپنا ساتھی بنایا ہوتا،
اور جو رسول اور پیغمبر کا جو راستہ تھا، جو رسول نے بتایا، اس راستے پر چلنے والوں کو قریب رکھا ہوتا اور ان کے قریب رہتا۔ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت کے دن اس کی زبان کہے گی یہ چیز اور افسوس کرے گی، دوستی میری فلاں سے نہ ہوئی ہوتی، اس کا چہرہ میں نے دیکھا نہ ہوتا دنیا میں، اسے میرا تعلق جڑا ہی نہ ہوتا۔ کل قیامت کے دن ہماری اپنی زبان سے یہ لفظ نہ نکلے، آج اس کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، جو آپ کا دین سنوار دے اور جو آپ کی دنیا بنا دے، جو آپ کا دین بھی بگاڑے اور جو آپ کی دنیا بھی بگاڑے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مت جوڑیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق نہ جوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ما عددت للساعہ، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ قیامت کے متعلق تم پوچھ رہے ہو، قیامت کے متعلق تمہارا سوال ہے، تم نے اس کے بارے میں تیاری کچھ کر کے رکھی ہے؟ کہا حب اللہ و رسولہ، حب اللہ و رسولہ۔ تیاری تو بہت کچھ نہیں ہے، صحابی ہیں، اور یہ صحابی کون؟ جن کے بارے میں رب نے کہا کہ اللہ ان سے خوش ہے، یہ اللہ سے خوش ہیں، ان کے لیے جنت ہے، لیکن پھر بھی رسول یہ سوال کر رہے ہیں اس صحابی سے کہ کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ بہت زیادہ روزے نہیں، نفل فرض روزے ہیں، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں زندگی میں، بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں، بہت زیادہ نفلی صدقات نہیں، بہت زیادہ نفلی اور عبادات نہیں، لیکن حب اللہ و رسولی، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت آسمان پر ہے میرے دل کے اندر، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سب سے زیادہ میرے دل کے اندر ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے حق محبت کرنے کا حق ہے ویسے محبت کرتے ہو تو تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہاری محبت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس قول سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اسلام لانے کے بعد، اتنی کسی بھی قول سے خوشی نہیں ہوئی۔ ما فرحنا بشیء بعد الاسلام بهذا القول، جتنا اس بات سے ہمیں خوشی ہوئی اتنا کسی بات سے خوشی نہیں ہوئی کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ آدمی اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ کہ میرا عمل ان کے عمل کے برابر نہیں ہے، میرا عمل کم ہے، ابو بکر کا عمل زیادہ ہے، عمر کی نیکیاں زیادہ ہیں اور رسول تو بہت آگے، حالانکہ میری نیکیاں ان کے برابر نہیں ہیں، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں اس قول کی روشنی میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حشر اور مجھے ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ قیامت کے دن رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر کرے، اور قیامت کے دن جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے لیے بشارتیں سنائے گا الہ العالمین، ہمارے لیے بھی ہمیں بھی ان بشارتوں کا مستحق بنا دے، آمین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صحبت اور بری صحبت کے تعلق سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے بیان فرمایا کہ کہا کہ آپ لوگوں کو نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتلائیے کہ وہ نوح، وہ پیغمبر جن کی زندگی تو زیادہ ہے لیکن 950 سال 950 سال وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے کہ لوگوں اپنی جبینوں کو، اپنے ماتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو یا اپنے دلوں کو
کہیں اور نہ لے کے جاؤ، اپنے مالک، اپنے پروردگار، اپنے پالنہار، جو آسمان کا، زمین کا، ساری کائنات کا مالک ہے، تمہارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی مالک ہے، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اسی کے سامنے اپنے دل کو عاجز کرو۔ 950 سال تک بتاتے رہے، نہیں مانا لوگوں نے۔ آدمی بوڑھا ہوتا جاتا، اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے جاتا کہ دیکھو اس بابے کی بات مت ماننا، یہ نوح جو کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اس کی بات مت ماننا۔ اور آج بھی یہی لوگوں کا، جن کو حق نہیں تسلیم کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں، بس یہی وصیتیں، یہی نصیحتیں ہوتی ہیں کہ ان کی بات مت ماننا، ان کی باتیں مت ماننا۔ نوح علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہوئے رب سورہ نوح میں بیان فرماتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام عاجز آ گئے، 950 سال بتاتے عاجز آ گئے، دعا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب انہم عصونی، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں نے ان کو 950 سال تک دن کی روشنی میں بھی بلایا تیری توحید کی طرف، تیری وحدانیت کی طرف، رات کے اندھیروں میں بھی بلایا تیری وحدانیت کی طرف، تنہا بھی بلایا، بھرے مجمع میں بھی ان کو پکارا، کتابیں بھی دکھائیں ان کو، معجزات بھی دکھائے ان کو جو تیرے تھے۔ 950 برس بیت چکے ہیں، سوائے تکلیف کے میری قوم والے نے مجھے کچھ نہیں دیا، سوائے ان چند سروں کے جنہوں نے مجھے مانا، وہ بھی 950 برس میں۔ 950 برس میں یہ چند جو گنے جا سکتے تھے وہ سر، 1000 سال گزرتا ہے، زمانہ الٹ پلٹ جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہیں، صدیاں بدل جاتی ہیں، لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، ہسٹریاں ختم ہو جاتی ہیں، ملک ختم ہو جاتے ہیں، سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ اکیلے تنہا بندہ نوح 950 برس تک صرف اسی بات کی طرف لوگوں کو بلاتا رہا کہ اللہ کو ایک مان جاؤ، لوگ نہیں مانے۔ جب عاجز آ گئے 1000 سال تک اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، رب انہم عصونی، مالک، پروردگار، عاجز آ چکا ہوں، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، انہم عصونی، بہت نافرمانی کی ہے میری، بہت تکلیفیں دی ہیں، معصیت میں اتر پڑے ہیں، معصیت میں زمین کی بالکل آخری چھور تک جا چکے ہیں یہ لوگ، یہ زمین ان پر تنگ کر دے، واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، یہ لوگ اب میری بات ماننے والے نہیں ہیں، تیری توحید کی طرف آنے والے نہیں ہیں، تیرا نام لینے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اب سوائے گمراہی کے، اور جو ان کا مال ہے اور جو ان کی اولادیں ہیں، یہ سب بھی گمراہی کا ہی سبب ہے ان کی زندگی میں۔ ان کا مال اور ان کی اولادیں ان کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتی، اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ مکرن کبارا، اور یہ میری قوم جن کو میں نے 1000 سال تک بلایا ہے، اب یہ چال بازیاں کر رہی ہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ، وہی چھوٹی موٹی چال بازیاں نہیں، قتل کرنے کی چال بازیاں، تکلیفیں اپنے پیغمبر کو جو 1000 سال تک کبھی ان سے میں نے اجرت نہیں لی، کبھی ان سے میں نے پیسہ نہیں مانگا، صرف اللہ کی وحدانیت طرف بلاتا رہا، لیکن اب یہ چال بازیوں پر اتر آئی ہے، سازشوں پر اتر آئی ہے، پتھر پھینکنے پر اتر آئی کہ اپنے پیغمبر پر پتھر پھینک دے اور یہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کا کام یہ تمام ہو جائے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اللہ نے کیا کہا؟ بہت زیادہ مکر پر اتر آئے ہیں یہ لوگ۔ اور آج مسلم قوم کا بھی یہی حال ہے، دلائل سے کوئی پیش نہیں پاتا، قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھ پاتا، نبی علیہ السلام کی زندگی سے واقعات لا کر نہیں دکھا پاتا، تو سازشوں کا انبار لگ جاتا ہے، بیٹھکیں ہوتی ہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ رب نے پیغمبروں کا زمانہ، پیغمبروں کی زندگی، وہ بھی 1000 سال کی زندگی، ہماری اور آپ کی زندگی کتنی رہے گی؟ اگر تکلیفوں میں بھی گزرے تو کتنی گزرے گی؟ 60 سال، 70 سال، بس اتنی ہی نا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، میں ان کو تیری طرف بلا رہا ہوں تو یہ قوم والے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، یہ جو ان کو پوج رہے ہو، ان کو عبادت کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کو مت چھوڑنا۔ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور نہ ود کو چھوڑنا، ود کون، سواع کون، یغوث کون، یعوق کون، نصر کون، یہ سب نوح علیہ السلام کے
قوم کے بزرگ لوگ تھے۔ کون تھے یہ لوگ؟ نوح علیہ السلام کے قوم کے بزرگ لوگ تھے۔ امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ یہ سب نام جو اللہ نے ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام نے، یہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کے اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں بزرگ لوگ تھے۔ ان کی لوگوں نے مجسمہ بنایا، پھر ان کی عبادت میں لگ گئے، اللہ کو بھول گئے اور ان کو سفارشی بنا لیا، پھر انہی کی عبادت میں لگ گئے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ کہتے تھے ان کو مت چھوڑو، ود کو مت چھوڑو، سواع کو مت چھوڑو، یغوث بزرگ کو مت چھوڑو، یعوق بزرگ کو مت چھوڑو، نصر بزرگ کو مت چھوڑو۔ وقد اضلوا کثیرا، اور ان لوگوں نے بہت ہی گمراہی لا دی ہے، قوم کے اندر بہت ہی گمراہی لا دی العالمین۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور ان ظالموں کو، اور یہ ظالم اب سوائے گمراہی کے اور کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ آسمان کا دروازہ کھول دیا، زمین کو بنا حائل کے کر دیا، آسمان کا بھی پانی نہیں رکا اور زمین کا پانی بھی نہیں رکا۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، سارے بادل پھٹ گئے، زمین سیلاب سے بھر گئی، زمین کے بھی جو ہے منہ کھل گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے منہ کھول دیا اور پانی زمین سے بھی ابل پڑا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، جس قوم والوں کو اس کے پیغمبر نے 1000 سال تک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، نہیں مانے، ڈبو دیے گئے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے خطاؤں کی بنا پر اور اپنی سرکشیوں کی بنا پر، اپنے شرک کی بنا پر، اپنے شرک کی بنا پر اغرقوا، ڈبا دیے گئے۔ اور میں یہاں نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے خاص بیٹے جن کے وہ خود باپ ہیں، وہ بیٹا بھی اس سیلاب میں ڈوبتا ہے نہ ماننے کی وجہ سے۔ ان کی 1000 سال کی پیغمبری اپنے نہ ماننے والے بیٹے کو بچا نہیں پائی، تو بتائیے ہمیں اور آپ کو دنیا کا کون شخص بچا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اگر ہم مستحق ہوں تو کون بچا سکتا ہے؟ جب نوح علیہ السلام جو کہ 1000 سال تک دنیا میں رہے کم و بیش، اور اپنے ڈوبتے ہوئے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتاری سے بچا نہیں پائے، تو پھر دنیا میں کون سا انسان ہے جو بچ پائے گا اور کون کس کو بچا لے گا؟ فَأُدْخِلُوا نَارًا، ڈبوئے گئے زمین میں پانی کے اندر، اور معاملہ مرنے کے بعد کیا ہوا؟ آگ میں دھکیل دیے گئے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں پایا، پھر اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے کسی کو مددگار نہیں پایا۔ دنیا میں جب تک آنکھ کھلی ہے نا ہماری اور آپ کی، تب تک بہت مددگار ہیں، تب تک بہت مددگار ہیں، قدم قدم پر مددگار ہیں، قدم قدم پر مددگار ہیں۔ انڈیا میں کوئی اور مددگار ہے، سعودی عرب میں کوئی اور مددگار ہے، بنگلہ دیش میں کوئی اور مددگار ہے، لندن اور امریکہ اور فلاں جگہ، ہر جگہ الگ الگ مددگار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آنکھ بند ہوگی، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اللہ کے علاوہ پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اس زمین پر کسی کو مت چھوڑنا، اب کسی کو مت چھوڑنا، کسی کو مت چھوڑنا۔ وَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ، اگر تو ان لوگوں کو چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہی کریں گے، تیرے بندوں کو جہنم کے راستے پر ہی ڈالیں گے۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور جو یہ جنیں گے، جو ان کے بچے ہوں گے، جو ان کی اولادیں ہوں گی، وہ بھی فاجر و فاسق ہی ہوں گی، ان کی زندگی سے بھی کوئی خیر نہیں دکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے واقعے سے یہی بات بتانا چاہتا ہے ہمیں اور آپ کو، کہ اللہ کی وحدانیت ہی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نجات دلا سکتی ہے۔ اور ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ لوگ اگر اچھے ہوئے تو ہمیں اچھا بنائیں گے، اور اگر وہ برے ہوئے تو ہمیں برا بنائیں گے۔ کوئی اپنے دل کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے، کوئی اپنے دل کو ثابت قدم نہیں رکھ سکتا ہے اپنے سے اور اپنے بلبوتے پر۔ نوح علیہ السلام نے جو دعا کے آخری میں جو لفظ استعمال کیا، کیا کہا ہے؟ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا، یہ جو جنمیں گے بھی، ان کی جو اولادیں بھی ہوں گی، یہ بھی فاجر و فاسق ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب والد فاجر و فاسق ہوگا، غلط ہوگا، گمراہ کن ہوگا، تو اپنے بچوں کو بھی گمراہی کا راستہ دکھائے گا۔ انہی کے زیر سایہ وہ بچے، وہ نوجوان پرورش پائیں گے اور گمراہی کا اور ضلالت کے سرگنا بنیں گے، ضلالت اور گمراہی کے لیڈر بنیں گے، تو ان سے بھی کوئی امید نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق تقوی کی بنیاد پر تعلق جوڑیں، لوگوں سے توحید کی بنیاد پر لوگوں سے تعلق جوڑیں،
دوستی بھی کریں تو جو اچھے لوگوں کے ساتھ کریں، سچ بولنے والوں کے ساتھ کریں۔ رب ذوالجلال نے کیا کہا؟ کونوا مع صادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو گے اور اللہ کے تقوی کی بنیاد پر تمہارا تعلق رہے گا تو فقط یہ تعلق ہی تمہاری عبادت ہوگی، اور اس عبادت کی وجہ سے تمہیں آخرت کے اندر نجات رب ذوالجلال دے گا، اور یہ تمہاری دوستیاں بھی قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں گی، کام آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تقوی کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، اتباع سنت کی بنیاد پر، صحابہ کرام کے نقش قدم کی بنیاد پر آپس میں تعلقات جوڑنے کی توفیق عنایت فرما، اور خواتین اسلام کو اسلام کے زیر سایہ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو بھی مسلمانوں میں مریض ہیں، جو بھی جن کو بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ ابد دائمی ہوں یا کسی بھی صورت میں ان کی بیماریاں ہوں، الہ العالمین ان تمام بیماروں کو الہ العالمین شفا یاب فرما۔ الہ العالمین پورے جہان میں کہیں بھی کوئی بھی شخص مسلم پریشان حال ہو، تنگ حال ہو، الہ العالمین اس کی پریشان حالی کو، اس کی تنگ حالی کو، اس کی تنگ دستی کو فراخی میں تبدیل کر دے، نعم الحالی میں تبدیل کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القدیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ بسم الله